کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ آپ کبھی بھلا نہیں پاتے، اتنے تکلیف دینے والے، جس میں موقع تھا، وقت تھا، جانیں بچ سکتی تھیں لیکن نہیں بچا پائے. دل پہ لکھ دیے جاتے ہیں وہ حادثات. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں 5 جولائی تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے. ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت، چترال، اپردیر، سوات، سوات کا جب نام آتا ہے نا تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کچھ حادثات ہوتے ہیں، تو ابھی ریسنٹلی جو سوات میں حادثہ ہوا ہے انتہائی دل خراش، دل دہلا دینے والا حادثہ ہوا، واقعہ ہوا. اس سے پہلے مری میں جو ہوا ونٹرز میں بالکل ایسے ہی جو وہ اتنی خوف، ایک ٹراما ہے سب کے لیے، اور اس کے بعد ابھی یہ بالکل. اور وہ انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ مطلب اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انتظامیہ کے پاس کوئی کسی قسم کا لوگوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام ہی موجود نہیں تھا. تو اس وقت خیر یہ تو ہم بات کریں گے این ڈی ایم اے کی، آپ کو بتائیں گے صورتحال ڈیٹیلز دیں گے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا گائیڈ لائنز دی ہیں، کتنی بارش ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت نادیہ محمد شہباز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ اس فیملی کے ممبر ہیں، بلکہ ایک فیملی کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کی فیملی کے متعدد افراد کی جانیں گئی ہیں، ان کی سامنے یعنی شاہد بھی ہیں، یہ دیکھ رہے تھے، یعنی ہیلپ لیس کھڑے ہوئے تھے، امداد کے منتظر تھے. فیملی کے ساتھ گئے گھومنے پھرنے، بچوں کو جی آؤ تمہیں پاکستان دکھاتے ہیں، تمہیں سوات کی سیر کراتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک زندگی بھر کے لیے ایک بڑی اچھی میموریز ہو سکتی تھیں اور ایک ٹریجڈی میں بدل. شہباز بھائی آپ کو السلام علیکم، ویلکم. کیا کرنا ہے ہم نے شو پہ آپ کو، آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. جیسے ہی یہ خبر ملی ہم سب کے دل دکھی ہیں اس پر. مجھے یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوا حادثہ، کہاں پر آپ موجود تھے، کیا آپ نے دیکھا، کتنا وقت لگا، یہ سب ذرا بتائیے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی ہم سوات کے شہر مدورہ میں موجود تھے، وہاں پہ ہوٹل پہ ہم پہنچے ہیں ابھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے، رہنے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے اترے ہیں. تو ناشتہ وغیرہ کیا ہے اور ساتھ ہی نا یہ ہوٹل کے ساتھ ہی ایک رستہ جا رہا ہے باہر، بالکل ایک میدان جو ہوتا ہے اس کے میدان، وہاں پہ نا بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے. ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں ادھر ہی، سب لوگ نہیں، صرف بچے جلدی، جیسے ہوتا ہے کہ بچے کہیں تفریح کے لیے آتے ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں ایسے ہی کھلی جگہ دیکھ کے، وہ چلے گئے ہیں. پیچھے ہم چائے وغیرہ پی رہے ہیں. 2 یا 3 منٹ 5 منٹ بعد ہم وقفے سے انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1 منٹ کا وقفہ پڑا ہے، اس کے بعد پیچھے دیکھا ہے کہ سارا پانی آ چکا ہے. 1 منٹ کا بھی پورا ٹائم نہیں لگا، کم ہی ہوگا، کیونکہ بار بار ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک گراؤ میں آ گئے ہیں، اور جو اس رستے سے گزر کے گئے تھے وہ آنے والا جو رستہ جہاں سے گئے تھے وہ واپس نہیں وہاں سے آ سکتے تھے، وہ سارا پانی سے بھر چکا تھا اور پانی کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے خود اندر جانے کی کوشش کی، میں ادھر ہی گر گیا، یعنی کہ میرا پاؤں اس نے اندر رکھ دیا. تو وہ بچے تھے، وہ کیسے بھاگ کے ادھر آ سکتے تھے. پھر ہم نے ادھر سے 11 بائی والے 1122 کو کال کی، کافی کالیں کی، اٹھاتے بھی تھے، ریسیو کرتے تھے، کہتے تھے ہم آ رہے ہیں. آتے آتے انہوں نے گھنٹہ لگا دیا ہے پورا. تو پہنچے ہی ہیں ادھر، تو آ ہی گئے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیا ہوا، ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، ایک رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر وہ گئے ہیں کشتی وغیرہ لے لی، کشتی لے کے وہ 1 گھنٹے بعد آئے ہیں، لیکن تب تک سب ہمارے بھی جی جو ہے وہاں سے بہہ چکے تھے. اور میں ادھر کہتا پوچھتا رہا لوگوں کو، کوئی ہیلی کاپٹر کی کوئی ہیلپ لائن، کوئی پاک فوج کی ہیلپ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اور نمبر بھی ہے. کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نمبر کوئی نہیں ہے. اور وہ 11 بائی والوں کو کال کی، میں نے کہا کوئی ہیلی کاپٹر کی کوئی مل سکتی ہے مدد تو ان کا کوئی نمبر دے دیں، لیکن وہ بھی بس جی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کا کام ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن ہم جو ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیں پتہ ہے، کچھ اور بھی نہیں. الفاظ نہیں سر کیا سوال کریں آپ سے، میں تو یہ جو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ سے کیا پوچھیں. یہ یعنی مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کتنے لوگ تھے اور آپ کی فیملی کے کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ چلے گئے اس حادثے میں؟ ٹوٹل ہمارے جو 3 فیملیاں گئی تھیں ان میں سے 10 لوگ گئے ہیں، جن میں سے 2 بچے میرے ہیں، 4 میرے جو ہم زلف ہیں ان کے ہیں، اور جو 4 پرسن ہیں میرے جو سالہ ہے بڑا، اس کے 4 لوگ، اس کی بیوی اور 3 بچے. ٹوٹل 10 جی ہمارے جو ہے نا وہ
اس حادثے کا شکار ہوئے. لیکن ٹائم 1 گھنٹہ 40 منٹ ملا ہے. یہ افسوس زیادہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے اتنی دیر بلکتے رہے ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں. وہ ابھی تک آج کتنے دن, 3 دن ہو گئے ہیں, 4, ابھی بھی سمجھ لو کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے. تو کیا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں, بس یہی کہ ہم نہ چاہتے یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. اگر ہو گیا تو پھر اسے ریسکیو کرنے کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے. بس وہ سارا سال پیسہ کماتے ہیں, ٹورزم جاتے ہیں, تو ان کے لیے اتنا ہی نہیں ہے کہ کم از کم ہم کوئی ایمبولینس وغیرہ کوئی اچھی وہ مکمل سامان والی تیار رکھیں. کہ یا تو آپ ادھر دیوار لگا دیں نا کہ اس کے آگے جانے ہی نہیں, یا کوئی رسی وغیرہ کوئی لگا دیں, کوئی بورڈ لکھ کے لگا دیں کم از کم, کہ کوئی فیملی آئے, انجان فیملی جو اس علاقے کو نہیں جانتی, ان کو پتا ہو کہ یہ بارڈر لائن ہے, اس کے آگے جانے ہی نہیں. ادھر ایک سوات کے جو ہماری فیملی کے ساتھ ایک بزرگ تھے, 2-3 بچے تھے ان کے ساتھ, وہ سواتی تھے. جب ان کو نہیں یہ پانی آتا نظر آیا, ان کو نہیں محسوس ہوا, وہ نہیں اس چیز کا کر سکے, تو ہم کیسے وہاں پہ جج کر سکتے تھے کہ پانی آ رہا ہے یا آ جائے گا. ابھی تک بھائی کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی گورنمنٹ نے, کے پی گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا, کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرائی, کچھ آپ کو دلاسا دیا, تسلی دی؟ نہیں, کے پی کے سے کوئی, کل وہ گورنر صاحب آئے تھے کے پی کے, بس وہ تعزیت کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, گورنر پنجاب بھی آئے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم ایسا کریں گے یا ویسا کریں گے. دیکھیں کمپنسیشن تو کوئی انسانی جان آپ کی جو چلی گئی ہے, جو آپ کا دکھ ہے وہ تو اتنا ہے کہ بس ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن کیا کوئی کمپنسیشن, کوئی بات کی کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ کا اتنا بڑا لائف لاس ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, کوئی ایسی بات نہیں؟ اور کس طرح کے انصاف کی آپ جو ہے توقع رکھتے ہیں؟ انصاف یہی ہے کہ کم از کم جو ہے نا, چلو ہمارے ساتھ جو ہو گیا, آئندہ بھی پہلے بھی ہم سنتے تھے کہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں, لیکن کم از کم جو ہمارے شہری ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں, تو ان کو آئندہ سے تو اتنا ہو کہ اس طرح کا حادثہ کسی اور کے ساتھ میں پیش آئے کہ ہم سے سنبھلنا بہت مشکل ہے. ہمیں پتا ہے ہم پہ کیا بیت رہی ہے, تو آئندہ آنے والوں کو ہم یہی چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو فائدہ ہو, ہمیں کوئی رقم ملے فلان ہو, اس طرح کا ہمارا کوئی نہیں. لیکن جو ہمارے بچے گئے ہیں, اللہ ہمیں صبر دے دے, اور آئندہ آنے والے کوئی دور میں کسی کا اس طرح کا نقصان نہ ہو. باقی ایک بچہ ہمارا نہیں مل رہا, عبداللہ نام ہے اس کا, وہ 15-16 سال کا اس کی ایج ہے, اور وہ ہماری ذرا ان کے لیے ہیلپ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں تلاش کر کے دیں, اس کے لیے ٹیمیں اور نہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ عبداللہ کی مطلب جان بچ گئی ہو کسی طرح, وہ ایسے کسی نے اس کو بچا لیا ہو. ایک شخص وہاں پر کر رہے تھے امدادی کارروائیاں, اور وہ ایک ہی نظر آ رہے تھے وہاں پر, کچھ ایسے تھے لوگ مقامی طور پر جنہوں نے کوشش کی؟ وہ جو کشتی لے کے گئے تھے, وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی, وہ جو ہے نا اس علاقے کا بندہ ہے سنا ہے, لیکن وہ جو سمجھ لو کہ لیٹ ہو گئے تھے کافی زیادہ, تب تک تو ہمارے بچے تقریباً جا چکے تھے. میرا بیٹا کھڑا تھا جو بلیک شرٹ والا, اس نے کوشش کی ہے کہ وہ کشتی کو پکڑ لے کے, لیکن کشتی اس کے ساتھ آ کے ٹکرائی ہے, کیونکہ پانی زیادہ ہی بہت اسپیڈ تھی, وہ ٹکرائی ہے, وہ بیچارہ گر گیا. اس میں جو وہ سوات کا باپا جو تھا نا, وہ بچا ہے, یا وہ اس کے ساتھ 2 بچے تھے, وہ بچے ہیں. باقی ہمارے سے جی جو تھے سارے اس کے پہلے بہ گئے. بہت آپ کی ہمت, آپ نے اتنی بات ہی کر لی, بہت شکریہ آپ کا.